بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ويضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم. درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جمادی الثانی کا مہینہ گزر رہا ہے اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے. اسی نسبت سے آپ کے فضائل اور مناقب عوام کے سامنے بیان کرنا یہ ان کا حق بنتا ہے، جنہوں نے پوری زندگی اپنی ہر بات ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر قربان کر دی، نچھاور کر دی. اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان فرمائی ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 245 من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے، قرضہ حسنا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر اس کو واپس لوٹائیں گے. اب یہ قرآن پاک کیا ہے؟ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ جب یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، یہود و نصارہ وہ تو موقع کی تلاش میں ہوتے تھے، ہمیں اسلام پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس پر اعتراض کرنے کا موقع ملا. ایک پادری لوگ جمع کیے ہوئے ہیں اور ان کے اندر بیٹھ کر اس آیت کو دلیل بنا کر الیاذ باللہ معاذ اللہ اسلام کا مذاق اڑا رہا تھا. فحاص اس کا نام لکھا ہے. اپنے لوگوں کا کہتا لو جی مسلمانوں کا جو خدا ہے الیاذ باللہ معاذ اللہ لگتا ہے وہ غریب ہو گیا، وہ فقیر ہو گیا. کیا ہوا؟ آپ پڑھتے نہیں؟ کیا آیت پڑھتے ہیں مسلمان؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ یعنی وہ اب ان سے قرض حسن مانگ رہے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ غریب ہو گیا الیاذ باللہ معاذ اللہ. اچھا ایسی باتیں سن کے لوگ واہ ماشاء اللہ جو انداز ہوتا ہے آج بھی ایسے ہی ہے. کل پرسوں نظر سے ویڈیو گزری پڑی ہوئی ہے نیٹ پہ، یعنی وہ منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے اللہ کا بندہ اللہ ہدایت دے ہم سب کو کہ تم قرآن پڑھ پڑھ کر لوگوں کو مشرک بنا رہے ہیں اور ہمارے بابے ڈھول بجا بجا کر لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں. اتنی بات کہی لوگوں ماشاء اللہ واہ واہ، ان ظالموں کا پتہ پوچھے تم ساری بات وہ کہہ کیا رہا ہے. یعنی عوام کہاں جائیں؟ اب وہ یہودی عیسائی یہ بات کر رہا ہے آدمی اور اس کا مجمع سارا وہاں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. آپ بھی وہاں کھڑے ہو گئے، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھا تو اسی بات کو بڑے طریقے سے بیان کرتا ہے. آپ آگے گئے تو اب چونکہ ایمان ہے، اللہ ہمیں بھی مضبوط ایمان نصیب فرمائے، تو رہا نہ گیا. حالانکہ سارے وہ لوگ ہیں، نظر آتا ہے کہ میں کچھ کروں گا یہ پتہ میرے ساتھ کیا کر دیں.
لیکن جب ایمان مضبوط تو بندہ کہتا کیا ہوگا یار، کچھ نہیں ہوگا. آگے بڑھے تو جا کے اس سے پوچھا پادری سے کیا کہا تو نے؟ اس کو چونکہ پتہ سارے ہمارے لوگ ہیں، یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، اس سے پتہ چلا ہے کہ تمہارا جو خدا ہے وہ غریب ہو گیا. ابوبکر صدیق نے تھپڑ زور سے مارا. بکواس کرتا ہے تو شرم نہیں آتی کیا بکواس کرتا ہے؟ اور جب ایک بڑا آدمی ہو اور اس کو مجمع کے تھپڑ لگ جائے. اللہ کے نبی بھی قریب تھے، انہوں کا بجائے ہم لڑائی لڑنے کے سیدھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے. اور پروگرام کیا سوچا کہ یہاں جو کہ ابوبکر صدیق اکیلا ہی ہے نا، باقی سارے تو ہم ہیں، تو ہم وہاں آگے ایسا معاملہ بناتے ہیں اب یہ پکڑا جائے گا. اور اسلام کا دور ہے، اب اس کے جو دوست ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیں گے اور اس کو ہم تھپڑوائیں گے. وہ جمع ہو کے آ گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ہاں جی، اور یہ آپ کے دوست ابوبکر صدیق نے ظلم کر دیا. کیا ہوا؟ ایسے ہمارے وہ پادری صاحب تھے، ان کو تھپڑ مار دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر کو بلاؤ. آ گئے. ابوبکر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے پورا واقعہ نہیں سنایا آپ کو؟ نہیں کچھ بات، یہ کہہ رہے ہیں کہ تھپڑ مار دیے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے محبوب، ان کا یہ پادری اس طرح بکواس کرتا اور مجھ سے سنی نہیں گئی. میں نے تھپڑ مار دی. میں نے کہا کیا ہوگا؟ ایمان ہے. وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتا ہے، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی. یہ ان کا عمل تھا کہ جب اس کے خلاف اس کے بعد گواہ نہیں ہوں گے تو مسئلہ حل ہو جائے. ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ محبوب کی ہے، یہ سارے جھوٹ بول رہے. فرمایا اگر کی ہے تو آپ کے پاس کوئی گواہ؟ جو ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے محبوب وہاں تو سارے یہی ہیں، میں گواہ کہاں سے؟ یہ تو میرے ایمان کا مسئلہ ہے، مجھے نہیں رہا کہ ہم نے مار دیے. اللہ کے نبی نے فرمایا بھی بات یہ ہے کہ یا تو گواہ لاؤ یا پھر اسلام کا جو ہوگا اس پہ عمل ہوگا. جیسے آپ نے تھپڑ لگایا یا آپ کو لگائے. اب یہ معاجرہ ایسا نازک آ گیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ ہاں یار بات تو صحیح. اللہ کے نبی بھی سمجھنے میں گواہ تو ہے. وہ خوش ہو رہے سارے عیسائی. اتنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ مالک الملک تو جانتا ہے، چاہے کوئی گواہ نہیں میرا لیکن تو ہے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے کیوں کیا ہے تو سب جانتا ہے. کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے. تھوڑی دیر گزری تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی والی جو کیفیت ہے وہ بن گئی. یعنی جب وحی آتی تھی تو نظر آتا تھا ایسی بن بناہٹ جیسے مکھیوں کی ہوتی ایسی آواز آتی تھی. اور دوسرا سخت سردی میں بھی اللہ کے نبی کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا تھا. سیدنا ابوبکر صدیق سمجھ گئے کہ وحی آ رہی. 2 منٹ بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر مبارک. میں کیا ہوا؟ کہ اللہ پاک نے تیری گواہی دے دی. اور یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی آگے والی سورہ آل عمران آیت نمبر 181. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. البتہ تاکید اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے ان لوگوں کی بات جو یہ کہتے ہیں اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں. میرے محبوب میں بھی گواہ ہوں کہ صرف یہ بات ابوبکر صدیق نے نہیں سنی، میں نے بھی سنی. اب یہاں سے اندازہ لگاؤ نا کہ جس آدمی کا گواہ اللہ بن جائے اس کی شان کیا ہوگی.
اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے قرآن میں آیت نازل فرما کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ رکھ دیا کہ میرے محبوب ابوبکر صدیق سچا ہے، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، تو مسئلہ رفع دفع ہو گیا۔ ایک اور مقام پر توجہ کریں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان پہ تہمت لگی، بڑا مشہور واقعہ ہے، جو صحابی جن کو پیچھے کھڑا کیا، پیچھے رکھا گیا کہ آپ پیچھے پیچھے آئیں، کوئی سامان گر جاتا ہے، کسی کا کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس صحابی کا نام تھا صفوان۔ صفوان وہ صحابی تھے جو پیچھے پیچھے آ رہے تھے، قافلہ چلا گیا، مشہور واقعہ آپ کو پتہ ہے۔ حضرت صفوان آئے، دیکھا کون بیٹھا ہوا ہے، اما عائشہ صدیقہ کی آنکھ لگی ہوئی تھی اور پردے کے احکامات نازل ہو چکے تھے، انہوں نے اس حکم نازل ہونے سے پہلے اما عائشہ صدیقہ کو دیکھا ہوا تھا، تو فوراً محسوس عائشہ ہے، بس تھوڑے سے آواز لگائی، اٹھ کے فوراً چہرہ چھپایا۔ اما عائشہ صدیقہ جب آنکھ کھلی فوراً چہرہ چھپایا۔ لکھیے بعض کتابوں میں، تفسیروں میں، اس سے پتہ چلا کہ چہرے کا چھپانا ضروری ہے۔ آج ماڈرن دور ہے نا، کچھ چہرے کا پردہ کہاں ہے؟ بس سارے جسم میں ہے ہی چہرہ۔ ایک عورت اپنا ہاتھ نکال کے ایسے اس کو پکڑتی رہتی، اس کے ہاتھ پہ کون عاشق ہوگا؟ اصل تو ہے ہی چہرہ، تو چہرہ چھپانا چاہیے۔ ہاں نماز کا مسئلہ ہے کہ جب گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں خواتین، کوئی غیر مرد نہیں ہے، تو وہاں چہرہ کھول کے رکھیں، لیکن وہ اپنے گھر میں ہے، وہاں مسئلہ کوئی نہیں۔ خیر، تو میں عائشہ صدیقہ نے چہرہ چھپا لیا، انہوں نے فوراً اونٹنی پہ بٹھا دی، خود ہی بیٹھ گئی، چلے گئے۔ توجہ، عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ رئیس المنافقین ہے، منافقوں کا سردار، اس کو موقع مل گیا۔ حضرت صفوان اور اما عائشہ صدیقہ اب دونوں آ رہے تھے، یہاں پر اس نے آوازیں اٹھانا شروع کر، ارے اعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ دونوں پیچھے کیوں رہے؟ یعنی غلط قسم کی باتیں شروع کر، اس نے باتیں شروع کی۔ ادھر حسان بن ثابت، مصطح بن اساسہ اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو صحابی اور ایک صحابیہ عورت، وہ بھی جب اس طرح کی باتیں سنی تو چونکہ ہم دیکھو نا، ہم کتنے بندے بیٹھے ہیں، ہر بندے کا ایک مختلف ذہن ہے، مختلف اس کا مزاج ہے، کوئی بات کو سن کے چاہ رہا ہے جھوٹ بولتے ہیں، کوئی سن کے شاید یار تحقیق تو کرنی چاہیے۔ یعنی اس طرح یہ جو صحابی ہیں، حضرت حسان، حضرت مصطح اور حضرت حمنہ، یہ تینوں بھی اس کی باتوں میں یعنی حصہ دار بن گئے کہ شاید کوئی مسئلہ ہو۔ اچھا، پہنچ کے گھر، سفر ختم ہو گیا۔ حضرت مصطح جو ہے رضی اللہ تعالیٰ، ان پر یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں، کزن ہیں، ان پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینے بہت خرچہ کیا کرتے، راشن لے کے دینا یا اور خرچہ کرنا، جیسے ہوتا ہے، روٹین بنی ہوئی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطح کی والدہ کے ساتھ، کیونکہ گھروں میں تو باتھ روم نہیں تھے، باہر جاتے تھے، ایسے جا رہی ہیں تو حضرت مصطح کی جو والدہ ہیں وہ ایسے گرنے لگے، یعنی پاؤں ٹھیڑا لگ گیا یا کپڑے پہ پاؤں آ گیا، تو گرتے گرتے کہا، مصطح تیرا ستیہ ناش ہو جائے۔ ان کو پتا تھا مصطح کیا باتیں کرتا ہے، یعنی یہی باتیں جو ہو رہی تھی۔ تو میں عائشہ صدیقہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ تو ان کی والدہ نے کہا، عائشہ آپ کو نہیں پتا؟ ہاں جی، مجھے کوئی پتا نہیں۔ پھر آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اوہ ہو،
اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں فوراً کہا میں بھی حیران پریشان تھی کہ جب سے میں سفر سے آئی ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میری طرف وہ توجہ نہیں پہلے والی، یعنی پہلے جیسے ملنا ملانا گھر بات چیت کرنا، اب وہ تبدیلی ہے۔ تو میں پریشان تھی ماجرا کیا ہے؟ پھر ان کی والدہ نے پورا واقعہ ہوتا ہے، تو پھر ہم عائشہ صدیقہ بڑی پریشان، توجہ، پھر خیر اپنے گھر چلی گئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب چونکہ ان پہ خرچہ کرتے تھے، یہ نقطہ جو بتانا آپ کو، سیدنا صدیق اکبر نے قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میں بستہ پر 1 روپیہ نہیں خرچ کروں، یہ بھی میری بیٹی کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ مسئلہ آ گیا، اب عائشہ صدیقہ اپنے گھر چلی گئی، تقریباً 1 مہینہ گزر گیا اس مسئلے میں، 1 مہینہ اللہ کے نبی پریشان بیٹھے ہوئے، اور اتنی بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر بندہ بات کو سمجھنا چاہے کہ اگر پیغمبر عالم الغیب ہوتے پریشان کیوں ہوتے؟ وہ تو پہلے دن ہی کہتے یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے، اللہ کے نبی پریشان بیٹھے، اور لکھا کتابوں میں فرمایا اس یہ مہینہ یہ دن مجھ پر بہت پریشانی کے گزرے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں جو شادی شدہ حضرات ہیں کہ گھروں میں اگر انسان کی نچاکی چل رہی ہو، باہر چاہے وہ ہزاروں لاکھوں کماتا ہو لیکن مزہ نہیں زندگی کا، پیسوں کو کیا کرنا؟ اللہ بخیر گھر آ گئی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوئی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی پاک ہیں، آپ کی بیویاں بھی پاک ہیں، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، قرآن پاک کی آیت ہے سورہ نور کی، فرمایا کہ میرے محبوب آپ بھی پاک ہیں اور آپ کی بیویاں بھی پاک ہیں، کوئی ایسی ویسی بات نہیں۔ سورہ نور ہے، آیت نمبر 26 ہے۔ اب بات سمجھو، صدیق اکبر کی شان کیا بیان ہے؟ انہوں نے جب قسم اٹھا لی کہ میں بستہ پہ خرچہ نہیں کیا کروں، اب اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، جب یہ آیات نازل ہوئی تو یہ صحابی جو ہیں یہ بھی اللہ کے دربار میں روئے، یا اللہ نے معاف کر دے، غلطی ہو گئی ہم سے۔ اب اللہ تعالیٰ تو رحمان الرحیم ذات ہے، کریم ذات ہے، معافیاں مانگی، اللہ نے تو معاف کر دیا۔ اب پھر یہاں بھی بات کہوں گا، اس موقع پر جو اپنا صحابہ کے دشمن ہیں وہ موقع اٹھاتے ہیں، وہ جی صحابی اللہ کے نبی کے خلاف، جب اللہ نے معافی دے دی ہے بات ہی ختم ہو گئی، جب اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا ہے اب تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب اللہ پاک آگے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا میں نے معاف بھی کر دیا ہے، توجہ کریں قرآن کے الفاظ پہ، آیت نمبر 22 ہے، ابوبکر صدیق نے قسم اٹھائی تھی، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے جو باقی رشتہ دار تھے، حسان بن ثابت کے، حمنہ بنت جہش کے، حضرت مستہ کے، انہوں نے قسم اٹھا لی کہ ہم ان کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں۔ مالک الملک نے قرآن نازل کیا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور نہ قسمیں اٹھائیں اولو الفضل، تم میں سے فضیلت والے لوگ۔ یہ لفظ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، نہ قسم اٹھائیں تم میں سے فضیلت والے لوگ، اور فضیلت والے کون ہیں؟ ابوبکر صدیق، انہیں قسم اٹھائی تھی یا دوسرے رشتہ داروں۔ تو قرآن نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اولو الفضل کا لفظ بولا، تو ابوبکر کی شان نہیں تو اور کیا ہے۔ آخری بات، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کے لیے مجبور کیا گیا، سورہ توبہ آیت نمبر 40 ہے، اللہ کے نبی صدیق اکبر کے گھر چلے گئے،
دونوں سفر شروع کر دیا. پہاڑی پر جب آئے تو وہاں سے صدیق اکبر نے اللہ کے نبی کو کندھے پہ اٹھا لیا. او سفر چڑھائی ہو، رات کا وقت، پہنچ گئے غار کے اندر. صبح کافر بھی وہاں پہنچ گئے، وہ پاؤں کے نشان دیکھتے 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 دیکھتے، لیکن وہاں اللہ پاک نے غار پر جالا لگا دیا. مکڑی کا جالا ڈال دو، جالا تن دیا. یہ لکھا ہے کہ وہاں کبوتری نے انڈے بھی دے دیے اس ٹائم پہ. وہ سارے حیران، یار یہاں کہیں جالا بنا ہوا ہے، انڈے بڑے، یہ کون ہے؟ وہاں سے ہو کے واپس آ گئے. اب صدیق کی شان کیا ہے سنو، قرآن کیا کہتا ہے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین. کافروں نے نکالا، دو میں سے دوسرا کون تھا؟ صدیق تھا. ایک نبی ہے، ایک صدیق. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں کہاں تھے؟ غار کے اندر. اذ یقول لصاحبہ، جب اللہ کے نبی کہہ رہے تھے اپنے صحابی کو. لصاحبہ قرآن کا لفظ ہے، کس کو کہہ رہے تھے؟ اپنے صحابی کو. اور صحابی کون ہے؟ ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ. تو قرآن نے صحابی کا لفظ اگر بولا ہے تو ابوبکر صدیق کے لیے بولا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے اس لفظ کو دلیل بنا کر کہ جو بندہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولیعظ باللہ معاذ اللہ صحابی نہیں مانتا، وہ اسلام سے خارج ہے، وہ قرآن کا منکر ہے. اور قرآن کے بارے میں میرا آپ کا یہ عقیدہ ہے، ایک لفظ کا منکر بھی کیا ہوتا ہے؟ مسلمان نہیں ہوتا. ہمارے استاد محمد عبدالرحمن اشرفی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث درس دے رہے تھے، ایسے ہی یہ بات سمجھا رہے تھے کہ قرآن کا انکار ہوتا ہے اور جو قرآن کا منکر وہ مسلمان نہیں ہوتا. اسی پر ان کو گرفتار کر دیا، وارنٹ آ گیا، تھانے چلے گئے. تھانے دار کا مولانا اور تقریر کی ہے، کیا فرقہ وریت کہ میں نے کیا کیا ہے؟ یہ بارے بارے ریکارڈ لگاؤ، انہوں نے ٹیپ ریکارڈ لگائی. یہی بات سمجھا رہے تھے کہ اگر جو ابوبکر صدیق کو صحابی نہیں مانتا، گویا وہ قرآن کا انکار کرتا ہے. جو قرآن کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا. اس انداز سے نا بات سمجھا رہے تھے. تو جب یہ بات آئی تو تھانے دار سن رہا ہے، سنو آپ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی سنیں، بھی سن رہے ہیں. بولنا یہ دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں نا، کہ جو اس لفظ کو نہیں مانتا وہ قرآن کو نہیں مانتا، جو قرآن کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہوتا. آپ بتائیں جو قرآن کو نہیں مانتا مسلمان ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. میں آپ دونوں برابر ہو گئے. تھانے دار سے کہا جو میں نے کہا وہی آپ کہہ رہے ہیں. اگر میں مجرم ہوں پھر آپ بھی مجرم ہیں، یا تو آپ انکار کریں میرے ساتھ. یہ بات آپ کہہ رہے ہیں، یہی میں کہہ رہا ہوں. تو بات تو سمجھنے کی ہے. قرآن نے اس یقول لصاحبہ، صاحب کا لفظ بولا ہے تو ابوبکر صدیق کے لیے بولا ہے. اور آگے چلو ایک بات اور، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان تینوں نے اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ابوبکر ضرور رکھا تھا. علی، حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو عام کہا جاتا ہے نا کہ یہ صحابہ تھے، ان کے اختلافات تھے. انہوں نے ان میں سے ہر ایک نے اپنے بیٹے کا نام ابوبکر رکھا. کیوں رکھا ہے؟ محبت ہے تبھی رکھا ہے نا. ہم کسی دشمن کا نام رکھتے ہیں بچے کا؟ نہیں رکھتے. تو ان کا نام رکھنے کی دلیل ہے ان لوگوں کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ ابوبکر صدیق نے پڑھایا. حضرت علی موجود ہے، فرمایا علی آپ پڑھاؤ. میں نہیں حضرت، آپ خلیفہ ہیں، آپ کا حق بنتا ہے. تو سوچا جائے حضرت علی اپنی بیوی کے جنازے کے لیے جس کو مصلی پہ کھڑا کر رہے ہیں، آخر اس کی شان علی المرتضیٰ کے دل میں ہے پیدا کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر بھی ابوبکر صدیق کی محبت اور فضیلت موجود تھی. اللہ مجھے آپ کو دین کی سمجھ اور عمل نصیب فرمائے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین صحابہ کی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، صداقت، امانت، دیانت، عدالت، سخاوت، شجاعت، تمام صفات ہمارے اندر پیدا فرما، ان کی طرح ہمیں مضبوط ایمان نصیب فرما، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کے حبیب کا فرمان ہے اصحابی کالنجوم بأیہم مقتدیتم اہتدیتم، ہمیں ہر لحاظ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی محبت عطا فرما اور ان کی اتباع نصیب فرما۔ یا رب العالمین جو دشمنان صحابہ ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں صحابہ کے دشمنوں کو چن چن کر تباہ و برباد فرما، نیست و نابود فرما۔ اے اللہ پاک صحابہ کی ناموس کی حفاظت فرما، صحابہ کی عزت کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین وہ صحابہ جنہوں نے دین کی خاطر سب کچھ قربان کیا، اے اللہ پاک آج ان کی عزت پہ حملے ہوتے ہیں، اپنی قدرت استعمال فرماتے ہوئے صحابہ کے ناموس کی حفاظت فرما اور ہمارے دلوں میں مضبوط ایمان پیدا فرما، ہمیں ایمانی جرت پیدا فرما، ایمانی غیرت ہمیں پیدا ہمارے عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین آمین۔